أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، سورۃ الزمر کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور بات کو نہایت واضح کر دینے کے لیے میں نے کئی مثالیں بیان کی۔ کبھی کوئی قاعدے کی یا اصول کی تھیوری کی بات بادی النظر میں سمجھ نہیں آتی، مگر مثال دینے کے ساتھ وہ بات بالکل نمایاں اور منقع ہو جاتی۔ دوران تعلیم آپ نے اس کا کئی بار مظاہرہ کیا ہوگا۔ یہی بات یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائی۔ توحید جس کی تعلیم اور جس کی تفہیم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کی رہنمائی کے لیے اللہ ذوالجلال نے مقرر فرمایا۔ نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوتیت جوامع الکلم، جوامع کلم عطا فرمائے۔ انا افصح العرب، عرب میں سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت میری گفتگو میں۔ اور کوئی شک نہیں کہ نبی جس امت کا مخاطب ہوتا ہے وہ اس امت میں سب سے زیادہ بات کو کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ اگر اسے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ہی نہ ہو تو وہ بات کس طرح سمجھا پائے گا؟ اس لیے نبی سب سے زیادہ سلیقے کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے رات دن ایک کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، وہ عرض کرتے ہیں انی دعوتہم لیلا و نہارا، بارے الہا میں نے ان کو رات دن بلایا ہے۔
رات دن دعوت دی، کوئی موقع میں نے مناسب نہیں چھوڑا ان کو سمجھانے کے لیے۔ ہر موقع پر میں نے ان کو مختلف اسالیب سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سوائے انکار کے یہ کسی بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، انکار ہی کیا۔ انبیاء کے سمجھانے کے باوجود پھر اللہ رب العزت نے اسی مسئلے کو، قیامت کے مسئلے کو، رسالت کے مسئلے کو، جو بنیادی ہیں عقائد میں تینوں مسئلے، ان کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مثالوں سے واضح کیا کہ جس طرح مردہ زمین بارش برسنے سے وہ لہلہا اٹھتی ہے اور خشک بوٹیاں وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہیں، بالکل آخر میں جب انسان سب مریں گے تو اللہ کے حکم سے جو بارش برسے گی اس کی برکت سے سب کے سب جتنے بھی مرنے والے ہیں وہ اس زمین سے بوٹیوں کی طرح، جڑی بوٹیوں کی طرح، درختوں کی طرح زمین سے نکل آئیں گے۔ یہ تو ذرائع ہیں، وسائل ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرمائیں سارے موتا کو کہ اٹھو تو سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے اور صحیح سالم اٹھیں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں بتلانے کے لیے ایک سبب کے ساتھ، کیونکہ یہ ساری دنیا اسباب کے ساتھ نتھی ہے، اسباب کے ساتھ بندھی ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں قیامت کی مثال بارش سے اور جڑی بوٹیوں کو دوبارہ لہلہانے سے دی ہے کہ جس طرح یہ خشک سالی میں تر و تازہ ہو جاتی ہیں، یہ انسان بھی مرنے کے بعد بالکل صحیح سالم اپنی قبروں سے اٹھ جائے۔ اسی طرح توحید کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنیادی مسئلہ ہے قرآن مجید کا اور تمام انبیاء کا، اس کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی، مختلف مثالیں جو اس مسئلے کو سمجھانے میں ان کی ممد اور معاون ثابت ہوتی، آسانی سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ کئی مثالیں ہم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بیان کی، بدل بدل کے تبدیل کر کے، ایک ہی مثال نہیں کئی مثالیں۔ اللہ اکبر، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر بات کو سمجھ لیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ واقعی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ پھر فرمایا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن بھی میں نے عربی زبان میں نازل کیا جو اول وہلہ میں نبی علیہ السلام میرے نبی کے مخاطب ہیں، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس میں کوئی کمزوری اور عیب نہیں، تاکہ یہ ڈریں اور بات کو تسلیم کریں۔ ضرب کے معنی تو مارنے کے ہیں، ضرب بالید، ضرب بالعصا، ہاتھ سے مارنا، لاٹھی سے مارنا، یا کسی اور آلے سے، ضرب بالحدید، با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ہاتھ سے مارنا، لاٹھی سے مارنا، لوہے سے مارنا، یہ معنی اس کے مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ضرب کے معنی مختلف انداز میں استعمال ہوتے ہیں، ضرب الارض
المطر، زمین پر بارش برسی، کیونکہ وہ بھی اوپر سے نیچے، اس میں بھی ایک برسنے کا، نیچے پڑنے کا ایک تصور ہے، اس لیے اس پر بھی ضرب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ درہم و دینار، روپیہ پیسہ آپ ڈھالتے ہیں ٹکسال میں، تو اس پر بھی یہی ضرب کا استعمال لفظ کرتے ہیں، ضرب الدرہم، درہم کو بنایا۔ زمین میں پڑتے چلتے ہوئے چونکہ پاؤں زمین پر پڑتا ہے، ایسے زمین پر پڑتا ہے، تو اس وقت بھی ضرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ با کے ساتھ، فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ضرب فی العرش، زمین پر چلنا۔ اسی طرح یہ دیوار بنتی ہے، اینٹیں چنتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اینٹیں رکھتے ہیں، تو یہ اس رکھنے میں بھی یہ ایک دوسرے پر رکھی جاتی، وہاں بھی ضرب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ضرب اللبن۔ اور کسی بات کو سمجھانے کے لیے بھی، اس کے ذہن میں پیوست کرنے کے لیے، دیکھیے نا لغوی معنی، اس کے ذہن میں ایک بات پیوست کرنے کے لیے وہاں بھی ضرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ضرب المثل، مثال بیان کرنا، یعنی ایسی چیز بیان کرنا کہ جس سے بات بالکل نمایاں اور بالکل واضح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کی مثال دی۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک بڑا پاکیزہ درخت ہے، بڑا مضبوط، بہت اچھا، بہت خوبصورت، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی جڑیں بڑی گہری اور اس کی شاخیں آسمان میں، فضا میں پھیلی ہوئی، فذرھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین، اکلھا کل حین، ہر وقت اس سے پھل ملتا ہے۔ ایمان کی بہار آئے تو جو ایمان کی بہار سے بار آور ہوتا ہے، وہ اپنے اچھے اخلاق، اچھے کردار، خیر خواہی، بھلائی، نیکی، اس سے یہی چیزیں جنم لیتی، اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفر کے کلمے کو ایک خبیث درخت سے تعبیر کیا ہے۔ بڑا برا درخت ہے یہ، اور ایسا برا درخت ہے، فرمایا کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ اس کو اوپر سے ہی کھینچ لیا جاتا ہے، اس کو قرار ہے ہی نہیں، اس میں کوئی پختگی ہے ہی نہیں، اس کی جڑیں ہے ہی نہیں۔ گویا کلمہ کفر یا شرک کے عقائد میں کوئی بنیادی دلیل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بھی بالکل اسی طرح مثال کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ افضلها قولہ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، جیسے قرآن مجید میں ایمان کے کلمے کو، توحید کے کلمے کو ایک بڑا درخت اس سے تشبیہ دی گئی، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں، افضلها قولہ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ ہے اس کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ بنیاد۔
وہ ادناہا، اور سب سے ادنا کلمہ یعنی ایمان کی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی علامت کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا ایک جز، ایک حصہ قرار دیا ہے، جو اس بنیاد پر کہ کہیں میرے مسلمان بھائی کو، کہیں انسان کو اس سے ٹھوکر نہ لگے، چوٹ نہ لگے، اس سے نقصان نہ پہنچے، موہوم تصور، کہیں نقصان نہ پہنچے، وہ اس چیز کو راستے سے ہٹا دیتا ہے کہ وہ اس تکلیف سے بچا رہے۔ جب یہ کیفیت ہے مومن کے ایمان کی، تو کیا مومن سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہو، کسی کے قتل کے درپے آزار ہو، کسی کا مال اور کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا ہو؟ حاشا وکلا، حاشا وکلا۔ اس لیے ایمان اس میں امن ہے، اسلام اس میں سلامتی ہے۔ ایمان امن کا پیغام ہے، اسلام سلامتی کا پیغام ہے۔ یہ مار دھاڑ کا، قتل و غارت کا، لوٹنے کا، کسی کی جان اور مال کو نقصان پہنچانے کا اسلام پیغام نہیں دیتا، وہ اس سے روکتا ہے۔ وہ تو ایمان کی تعریف ہی کے منافی سمجھتا ہے اس کو، ان حرکتوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح دیکھیے نبی علیہ السلام، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اپنی جانوں میں سے تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ اپنے آپ پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو۔ ایک جملہ بھی ہے، صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں، حدیث تو نہیں ہے لیکن بات حقیقی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اپنے آپ کو کیا پہچانتا ہے؟ کہ میں تو کمزور ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو مسکین ہوں، میں تو اللہ کا بھکاری اور منگتا ہوں۔ وہ یہ پہچانتا ہے کہ قدم قدم پر میری کمزوری اور میری ضرورتیں وہ مجھے گھیرے ہوئے، یہ سمجھتا ہے۔ انسان جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں تیار کر سکتا، کھانا تیار نہیں کر سکتا، لباس تیار نہیں کر سکتا، یہ ان ساری چیزوں میں دوسرے کو محتاج ہے، یہ ساری چیزوں میں دوسروں کا محتاج ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ یہ ساری محتاجگی میرے کھاتے میں، اور بے محتاج کون؟ میرا اللہ۔ محتاج میں، محتاج انسان، اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ ہر چیز سے قوی ہے اور ہر چیز پر غالب ہے، وہ عزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے اور ہر ایک سے قوی ہے۔ میں تو کمزور ہوں، میں تو مغلوب ہوں، میں تو اپنے پورے پروگرام پورے کر ہی نہیں پاتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کی ایک مثال اللہ بیان کرتا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے غلام ہیں؟ اللہ اکبر، غلامی کا دور تھا نا، وہ غلام ہے نا تم میں سے، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سوا، تو مجھے یہ بتلاؤ کہ تم اور تمہارا غلام یہ دونوں
جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں دونوں یکساں ہیں، برابر ہیں، مالک آقا اور غلام وہ رزق میں برابر ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غلام کو تو مالک دے گا تو وہ کھائے گا نا، غلام کو بیٹھنے کے لیے جگہ بتلائے گا تو وہ بیٹھے گا نا، غلام کو تو وہ مالک اس کا جو کھلائے گا وہ کھائے گا۔ غلام تو اپنی مرضی سے بیچارہ کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، پہن بھی نہیں سکتا۔ فرمایا جب تمہارے اندر غلام اور آقا کے مابین یہ تمیز ہے کہ ایک غلام سراپا محتاج ہے اور دوسرا مالک جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، اس کو ہر چیز میسر ہے، اللہ نے ہر چیز اس کو دے رکھی ہے، یہ دونوں وہ برابر ہیں۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تم یکساں ہو ان دونوں میں؟ بالکل نہیں، تم برابر نہیں ہے۔ جب برابر نہیں ہے تو تم سارے میرے غلام ہو۔ جب انسانوں میں غلام اور مالک یہ برابر نہیں تو زمین میرے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب میری غلام ہیں۔ انسان بھی میرے غلام، جن بھی میرے غلام، فرشتے بھی میرے غلام، ہر مخلوق میری غلام، وہ میرے حکم کی پابند ہے۔ انسان کو ہی تھوڑا سا اختیار دیا ہے جس میں وہ ادھر ادھر منہ مارتا ہے، ورنہ نہ فرشتے اپنی منہ ماری کرتے ہیں، نہ دوسری کوئی اور مخلوق، حیوانات جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ان کے لیے جو کچھ مقرر کر رکھا ہے وہی استعمال کرتے ہیں، وہی کھاتے ہیں اور وہی وہ رہتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے۔ اس لیے میرے علاوہ میری جتنی مخلوق ہے وہ میری کیا ہے؟ غلام ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نا، ان کل ما فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ یہاں تو سر اٹھا کے سارے چلتے ہیں لیکن قیامت کے دن غلاموں کی طرح سب سر جھکائے ہوئے تو رہیں گے۔ یہاں تو سب سر اٹھا کے چلتے اور ان کے دل و دماغ میں غرور رچا بسا ہوتا ہے، اور ہم جمع دیگر نیس کا بھوت سوار ہوتا ہے بعض حضرات کے دل و دماغوں میں۔ ہمارے جیسا کون ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ یہ غرور، یہ تکبر، یہ بڑائی کے جراثیم، اللہ اکبر کبیرہ، یہ جس میں پائے جاتے ہیں وہ حق کا انکاری بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم سب بندے بن کے آؤ گے، سب سرنگوں ہو گئے، آنکھ بھی اٹھاؤ گے نہیں، زبان بھی تمہاری بولے گی نہیں، میں کہوں گا اب بولو تب بولے گی، اتنی محتاجگی ہوگی تمہیں۔ اور اس کا اظہار سب انبیاء نے کیا، جتنے انبیاء تھے سب کہتے تھے ہم اللہ کے بندے۔ وہ میرے بھائیوں، ہم تو کلمہ جو پڑھتے ہیں اس میں بھی پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کیا بات کہنی ہے مزید کہ ہمارا تو ایمان ہی اس وقت نہیں ہوتا جب تک آپ کی رسالت سے بھی پہلے آپ کی عبدیت کا اقرار نہ کر لیا جائے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں مسیح اس سے انکار نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اقرار کرے گا۔ اقرار تو کیا، وہ تو ماں کی گود میں جب سب سے پہلی بار بولا تب کہا انی عبداللہ۔ لوگوں نے بنا دیا نا اس کو معبود، لوگوں نے اس کو الہ بنا لیا نا، لیکن اس نے تو ماں کی گود میں بھی پڑے ہوئے اقرار کیا میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم سارے میرے بندے ہو، سارے میرے غلام ہو، سب تم میرے محتاج ہو۔ اور جیسے تم
تم میں سے آقا اور غلام یکساں نہیں ہیں، تو پھر بتلاؤ میرے سامنے سے سارے غلام وہ میرے برابر کیسے ہیں، وہ یکساں کیسے ہیں؟ اللہ بالکل نہیں، وہ تن تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ دنیا میں کوئی اکیلا دوسرے پر غالب نہیں آیا، بغیر اپنے آوان و انصار کے، اگرچہ وہ سکندر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سکندر اعظم ہی کیوں نہ، نیپولین ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا جرنیل کیوں نہ ہو، وہ اپنے آوان اور انصار کے بغیر دوسروں پر غالب نہیں آتا۔ لیکن وہ غالب وہ ہے جو حکم دیتا ہے تو غالب آ جاتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور اس کے حکم سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مغلوب انسان مغلوب ہے۔ تو ایک مثال یہ اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعقلون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کو اپنا ولی مانتے ہیں، کارساز مانتے ہیں، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں بات سنو، ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال کی طرح ہے۔ تم تو سمجھتے ہو یہ بڑے کرنی والے ہیں، بڑے طاقتور ہیں، جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، جو بول دیا جناب اس کو کوئی موڑ نہیں سکتا، بلکہ اگر کسی کی جان قبض کر کے ملک الموت لے جائے تو اس سے روحیں بھی واپس لے لیتے ہیں۔ تم تو یہ کہتے ہو، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کمثل العنکبوت، ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے مکڑی، اتخذت بیتن، مکڑی نے گھر بنایا، جالا تنا اور جالے کے نیچے وہ چھپی ہوئی ہے۔ مکڑی کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے، وہ جالا بناتی ہے، اپنے لیے وہ گھر بناتی ہے اور اس کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، اس کا وہی گھر ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا گھر ہے، جو ایک پھونک سے اڑ جاتا ہے۔ وہ تو سمجھتی ہے کہ میں نے گھر میں زندگی کا بسر کر رہی ہوں۔ اسی طرح جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سہارے ڈھونڈتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے بڑے مضبوط سہارے ہیں، حالانکہ ان کے سہارے تو ایسے ہی اڑ جانے والے ہیں جیسے کہ مکڑی کا جالا اڑ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، کوئی اپنی منمانی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے جس طرح مکڑی کا جالا کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کا دفاع نہیں کرتا، جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی تمہارا دفاع نہیں کر پاتے، وہ بھی تمہارا دفاع نہیں کر پاتے۔ سب کا دفاع، سب کی حفاظت وہ میں کرتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، پینے کے لیے پانی میں دیتا ہوں، تمہاری ضروریات کی کفالت میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی ہیں توحید کے حوالے سے، اور ایک مثال یہ بھی بیان فرمائی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جنہوں نے تورات کو اپنے پاس رکھا، اس کو اٹھایا، پکڑا، ثم لم يحملوها، لیکن پھر اس پر عمل نہیں کیا،
کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی. گدھے کے اوپر کتابیں تو ہیں، پڑھی ہوئی ہیں. یہ کرم کتابی ہے، بہت کچھ پڑھا ہے. یہ مستشرقین حضرات آج بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں. یہودی تو اس وقت تھے ہی اہل کتاب نا، آج بھی اہل کتاب بہت کچھ پڑھتے ہیں. بلکہ آپ تو شاید اتنا قرآن مجید یا احادیث نہ پڑھتے ہوں جتنا وہ پڑھتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ حدیث کا سب سے پہلا انڈیکس وہ یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کے بنایا تھا، مسلمانوں نے نہیں بنایا. 7 جلدوں میں، بڑی بڑی جلدوں میں، 7 جلدوں میں سب سے پہلے غیر مسلموں نے بنایا. کیا احادیث پڑھنے کے بغیر انڈیکس بنا لیا انہوں نے، فہرست بنا دی حروف تہجی کے مطابق. یہ سیاہ ستہ، مسند امام محمد ابن سعد، یہ بڑی بڑی کتابیں جو ہیں ان کی فہرست سب سے پہلے یہود و نصارہ نے بنائی. وہ آج بھی ہم سے زیادہ بہت سے مولوی صاحبان، اب تو مولوی بھی نہیں پڑھتے، کیا کروں، عام آدمی نے کیا کرنا ہے، علماء کرام بھی نہیں پڑھتے اپنی کتابیں، لیکن وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال ایسے ہے کہ یحمل الاسفار، جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے. ایمان کے ساتھ عمل یہ لازم ملزوم ہے. اللہ ذوالجلال نے دوسرے مقام پہ فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، او اہل کتاب تمہارا کوئی مذہب نہیں، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے تا کہ تم کتاب کی پیروی کرو، تورات کی پیروی کرو، جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا اس کی پیروی کرو. یہ بڑی ہی عبرتناک آیت مبارکہ ہے. تورات کے حامل تھے نا، انجیل کے حامل تھے بنی اسرائیل، اہل کتاب، لیکن اللہ فرماتے ہیں لستم علی شیء، تمہارا کوئی مذہب نہیں، تمہارا کوئی عقیدہ نہیں ہے. تمہارا مذہب اور عقیدہ تب ہے جب تم میری کتاب پر عمل کرو. کیا خیال ہے؟ ان کو تو اللہ نے یہ سرزنش کی، ہم کتاب کو پڑھے بھی نہ، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھے بھی نہ، اور پھر جناب ساری بشارتوں کے مستحق بھی ہم اپنے آپ کو سمجھیں. اکفارکم خیر من اولئکم، جو پہلے کافر کام کرتے تھے ہم وہ کریں تو ہم بہتر اور وہ مردود. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت مبارکہ ہلا دینے والی ہے کہ وہ لوگ جو تورات اور انجیل کو مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. قرآن کو ہم سب مانتے ہیں لیکن عمل کرتے ہیں. واحد بیماری ہے سود کی، جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو یہ کاروبار کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. آپ کی سپریم کورٹ نے، آپ کی شرعی عدالت نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ سود کو ختم کیا جائے، لیکن آپ کے حکمرانوں نے اس کے خلاف سٹے لے کے جناب بات تو اب تک 20 سال ہو چکے ہیں لٹکایا ہوا ہے. بتلائیے ہم کم مجرم ہیں؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ کیا ماننا ہے ہمارا؟ اللہ نے یہاں یہی فرمایا لستم علی شیء. ہم کہتے ہیں ہم تو پکے ہی مسلمان ہیں. بھائی قرآن پر عمل نہ کریں، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کے لسنس جاری کریں. ہائے میرے ان کے لسنس جاری کریں. کر سکتے ہو تم، پی سکتے ہو، کھا سکتے ہو، جو حرام چیزیں ہیں ان کے لسنس جاری کریں، اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اسلامی ریاست ہے، مدینے کی ریاست ہے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور مدینے کی ریاست سے پہلے مکے کی ریاست سے ٹکراؤ لازم ہے. بات سمجھے ہو؟ مدینے کی ریاست بننے سے پہلے مکے کی جو ریاست تھی، جو اس کے عقائد تھے، جو افکار تھے، جو ان کی تہذیب تھی، جو ان کا کردار تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ان سے لڑائی کی.
پھر آ کے مدینے کی ریاست قائم کی۔ مدینے کی ریاست قائم کرنا کوئی آسان ہے؟ جملہ بولنا بہت آسان ہے، مدینے کی ریاست قائم کرنا مشکل ہے۔ اس کے لیے پہلے دوسرے جتنے ازم ہیں، جتنے نظام ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہے، پھر اس کے بعد مدینے کی ریاست۔ ہم ان کو گلے لائے رکھیں، ان کو سر پر چڑھائی رکھیں، لباس ان کا پہنے، تہذیب ان کی اختیار کرے، تعلیم اس کی ان کی اختیار کرے، اور مطمئن رہیں کہ جناب ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ ای خیال است و محال است و جن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس کس بات پر سر دھونا کا جائے، کس کس بات پر افسوس کیا جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بے عمل یہودیوں کو ڈانٹا ہے، کیا ہم باعمل ہیں؟ اللہ انہیں فرماتا ہے تمہارا کوئی مذہب نہیں جب تورات کی پیروی نہ کرو۔ وہ مانتے تھے تورات کو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن عمل ہم بھی نہیں کرتے، ہم بھی عمل نہیں کرتے، ہماری کرتوتیں بھی وہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تو میری یہی امت وہی کچھ کرے گی جو بنی اسرائیل کر گئے، حذو النال بالنال، بالکل عین جوتے کے برابر جوتا۔ جیسے ایک تلوا بنایا جاتا ہے، دوسرا تلوا اس کے اوپر رکھ کے اس کو کاٹا جاتا ہے، بالکل یہی کیفیت میری امت کے عقائد اور اعمال کی ہو جائے گی۔ آج وہی پوزیشن ہے، شرک وہی ہے، بد اخلاقی وہی ہے، قرآن مجید سے انحراف وہی ہے جو پہلے وہ تورات سے انحراف تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بات آگے کروں تو لمبی ہو جائے گی، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق، قرآن پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو بات ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔